وبينهن رباط الطهر قد نطقت فيه المحبة والأشواق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا،
ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، آسمانی کتابوں کا نزول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت بنایا، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی بابرکت اور ہدایت والی کتاب کو نازل فرمایا، جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے سلسلہ کو ختم کیا، دین اسلام کو مکمل کیا۔ معزز سامعین، حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ اور سورہ کاف کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، ترجمہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی اتباع اور پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا اور واضح دشمن ہے۔ اسی آیت کے ماتحت یا اسی آیت کے تحت ہم چند باتوں کی طرف غور و فکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کس چیز کا مطالبہ ہم ایمان والوں سے کیا ہے، ہم مسلمانوں سے یا مومنوں سے کر رہا ہے۔ اسی آیت کے ماتحت یا اسی آیت کے مد نظر ہم اپنے آپ کا جائزہ بھی لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو طلب ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پکار ہے اور جو خطاب ہے ہم سے، یا جس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے طلب کر رہا ہے، آیا ہم اس آیت کے مطابق اپنی زندگی کا کتنا حصہ اس میں یعنی شامل ہے اور کتنا بے راہ روی کا شکار ہے۔ اس آیت کا دو ٹکڑا ہے۔ ایک تو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ، یہ ہے ایک۔ دوسرا فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور شیطان کی پیروی نہ کرو اس لیے کہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ ہے اس کا دوسرا یعنی دوسرا شق یا دوسرا جز۔ لہٰذا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اسلام کی پیروی کرے یا اپنے آپ کو مکمل طور سے اسلام کے اندر داخل کر لے، اپنے آپ کے اندر شرعی احکام یا اسلام کی جو تعلیمات ہے یا اسلام کے جو احکامات اپنے اندر اگر نافذ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطان سے بچے، شیطان کی پیروی سے بچے، شیطان کی بہکاوے سے بچے، شیطان کے راستے سے بچے، اور جتنے بھی غلط راستے ہیں، بے راہ روی کے راستے ہیں، جو شیطان جس کے راستے کی طرف بلاتا ہے اس سے وہ بچے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی صفت فرمایا انہ لکم عدو مبین، کہ یہ تمہارا واضح دشمن یا کھلا ہوا دشمن ہے۔ لہذا شیطان کا ایک کام ہے کہ وہ انسان کو ہمیشہ غلط راستوں کی طرف بلاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا وعدہ ہوا ہے۔ کب اس نے اس وعدے کو کیا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، پیدا فرمایا، اور تمام فرشتوں سے کہا کہ تم ان کو سجدہ کرو، تو وہاں پہ تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرتے ہیں، لیکن یہ شیطان اپنے آپ کو انکار کرتا ہے۔ شیطان کا کہنا تھا کہ اس سے میں بہتر ہوں، یعنی اور دلیل پیش کرتا ہے اس پہ کہ آپ نے اس کو مٹی سے بنایا جبکہ میں نے آگ سے پیدا ہوا ہوں۔ لہٰذا یہ اس کے سامنے اور اللہ کے سامنے ایک تو اللہ کی نافرمانی بھی کی، اور دوسرے اپنی نافرمانی کو صحیح کہنے کے لیے یا صحیح بتانے کے لیے وہ دراصل اس کے اندر دلیل پیش کرتا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہیں سے یعنی نکال دیتا ہے۔ اب وہیں سے جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہٹایا تو وہیں پہ اس کی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے اس بات کی اجازت طلب کی کہ مجھے اس بات کا یعنی اجازت دی جائے، مہلت دی جائے کہ میں بندوں کو بہکاؤں گا۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ تم بہکاؤ، لیکن میرے مومن بندوں کو تم بہکا نہیں پاؤ گے، اور جو لوگ تیرے بات پہ بہک جائیں گے یا تیرے راستے پہ آ جائیں گے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ساتھ تم کو بھی جہنم کو میں بھر دوں گا۔ یعنی تمہارے ساتھ ساتھ ایسے لوگ جو تمہاری پیروی کریں گے، دونوں کے دونوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یعنی ایسے لوگ جو شیطان کی پیروی کریں گے تو شیطان اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو بھر دے گا۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شیطان کا ایک آرگیومنٹ ہے، یا اللہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت بھی دی ہے۔ لہٰذا جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا تو اس کے اندر اسی بات کا طلب کیا جا رہا ہے، یا اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا یعنی تم داخل ہو جاؤ، فی السلم یعنی اسلام کے اندر، کافۃً کہتے ہیں پوری کے پوری طور پر۔ اب اسلام کے اندر مکمل طور سے داخل ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرما رہا ہے۔ لہٰذا ہماری زندگی کا ہر وہ چیز، یا زندگی کے یعنی شروع سے لے کر آخر تک ہم اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھال لینا، دراصل اسی کو کہا جاتا ہے اسلام کے اندر داخل ہونا۔ چاہے وہ ہمارے کھانے پینے سے تعلق رکھتا ہو، ہمارے پہننے سے تعلق رکھتا ہو، ہماری عبادتوں سے تعلق رکھتا ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سے تعلق رکھتا ہو، یا پھر ہمارے رزق سے تعلق رکھتا ہو، ہماری کمائی سے تعلق رکھتی ہو، یا اسی طرح سے ہمارے معاملات سے تعلق رکھتا ہو، یعنی ساری چیزوں جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا دراصل اسلام کے اندر داخل ہونے کو کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اسی طرح سے اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں، یا اگر ہم شرعی احکامات پر یا شریعت کے تعلیمات پر اگر اپنے آپ کو عمل پیرا کر لیتے ہیں تو ہم اس آیت کے مصداق ہو جائیں گے، اس آیت کے تحت ہماری زندگی گزرے گی۔ اور اگر اس آیت سے یا اسلامی شریعت کے جو احکامات ہیں، جو تعلیمات ہے، اگر اس سے ہم ہٹ جاتے ہیں اور اگر وہ ہمارے اپنے اندر نافذ نہیں ہو پا رہا ہے، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، صرف نماز و روزہ میں نہیں، صرف حج اور زکوٰۃ میں نہیں، بلکہ ہر چیز میں، یعنی رزق کے حاصل کرنے میں لے کر، کھانے پینے سے لے کر، رہنے سہنے سے لے کر، اپنے لباس کے تعلق سے لے کر، ہر چیز یعنی جو بھی چیزیں اس کے اندر داخل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے شریعت اسلامیہ کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کی زندگی میں پیش آ جائے اور اس مسئلے کا حل قرآن و حدیث کے اندر موجود نہ ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس زمین میں زندگی گزار کر کیسے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے، قرآن حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا ہے۔ اور صرف آج کے لیے نہیں بلکہ یہ قیامت کے وہ آخری دن جو دنیا کے لیے آخری دن ہوگا اور آنے والے تمام مسائل کے حل قرآن و حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری یہ ہے، اب ایسا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کو کے اندر بتایا گیا، یا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کر کے حدیث کے اندر بتا دیے۔ اب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ ہم اپنے تمام معاملات کا حل قرآن مجید کے ذریعے کریں یا حدیث کے ذریعے کریں، یعنی ہمارے زندگی میں آنے والے تمام مسائل کا حل ہم کتاب و سنت کے ذریعے کریں، تبھی جا کر ہم اسلام کے اندر پوری طور سے داخل ہو جائیں گے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لہٰذا چاہے ہماری زندگی کے اندر جو جو مسائل پیش آ رہے ہیں، جتنی چیزیں پیش آ رہی ہے، سب کا حل ہم کس سے کریں گے؟ کتاب و سنت سے کریں گے۔ یعنی ہماری کمائی کیسی ہونی چاہیے؟ کتاب و سنت کے اندر کیا کہا گیا ہے۔ ہمارا کھانا پینا کیسے ہونی چاہیے؟ کتاب و سنت کے اندر کیسے اشارہ کیا گیا ہے۔ ہمارے لباس کیسی ہونی چاہیے؟ قرآن حدیث کے اندر کس طرح سے بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سے ہماری عبادتیں کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول کے طریقے میں کیا بتایا گیا ہے۔ تمام مسائل کا حل، ہم تجارت کیسے کریں گے؟ شریعت اسلامیہ نے کیا کہا ہے۔ ہم بزنس کیسے کریں گے؟ شریعت اسلامیہ کے اندر کیا کہا گیا ہے۔ تو سارے مسائل کا حل جب ہم قرآن اور حدیث سے حل کرتے ہوئے اگر کرتے ہیں تو یقین مانیے اس آیت کا مصداق ہم ہو جائیں گے۔ لیکن صحیح سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنے تمام مسائل کا حل کتاب و سنت کے مطابق کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں، اگر بالفرض اگر ہم کر بھی رہے ہیں تو پھر آج دنیا میں اتنے مسائل کیوں پیش آ رہے ہیں؟ آج ہماری اتنی ذلت و رسوائی کیوں ہو رہی ہے؟ ہم کیوں سب سے دنیا کے اندر سب سے نچلے نظر سے دیکھے جا رہے ہیں؟ سب سے زیادہ ظلم و بربریت کا شکار ہم کیوں ہو رہے ہیں؟ جبکہ ہمارا ماضی، یا ہم اگر یہی چیز کو دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے صحابہ کرام یا پھر اس کے بعد کا دور، ان کے دور کیسا تھا، اسی کتاب و سنت کی روشنی پہ عمل کرتے ہوئے جب انہوں نے زندگی گزاری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے ان کے لیے مسائل حل کر دیے، کس طرح سے دنیا کے اندر ان کو عزت ملی، کس طرح سے اونچے اونچے عہدے پہ فائز ہو گئے۔ اور اگر اس طرح سے عمل کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں، یا ہمیں کیوں اس طرح سے عزت نہیں مل رہی؟
ہم کیوں اتنے ظلم و بربریت کے شکار ہو رہے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو طلب ہے یا جو قرآن مجید نے جو مطالبہ کر رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام کے اندر پورے سے پورے طور پہ داخل ہو جاؤ، اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تو اس آیت کے مصداق ہم نہیں ہے، یعنی ہماری پوری مکمل طور سے اسلام کے اندر دخول بھی نہیں ہے اور ہم شیطان کی پیروی بھی کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ سارے مسائل کی وجہ سے آج ہمیں یہ تمام چیزیں دیکھنے کو لیے پڑ رہا ہے۔ ہم اپنے عمل کی وجہ سے یا اپنی کرتوت کی وجہ سے یا اپنے زندگی میں جو اعمال ہے اس کو کرنے کی وجہ سے جتنا ہم نے اسلامی تعلیمات کی اہمیت کو ہم نے گرا دیا ہے، جس کی وجہ سے یعنی دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک وجہ جو میری ذہن میں آتی ہے اور اب بھی غور کر سکتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کو جتنی مضبوطی کے ساتھ ہمیں پکڑنی چاہیے اور جس طرح سے عمل کرنی چاہیے ہم نے اس کو نہیں کیا، ہم نے بلکہ اس کو اپنی نظروں سے گرا دیا۔ چند لوگوں اس پہ عمل کیے اور بہت سارے لوگ اس پہ عمل نہیں کیے، جس کی وجہ سے دنیا کی نظروں میں ایسا ہو گیا کہ یہ ہمارا اسلام کا یا شریعت اسلامیہ کا کوئی یعنی پارٹ نہیں ہے، یا شریعت اسلامیہ کا کوئی تعلیم یا واجب چیز نہیں ہے۔ کتنے ایسے واجبات کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے اپنے ذہن کے مطابق، اپنے سوچ کے مطابق یا اپنے اعمال کے مطابق۔ لہٰذا کوئی بھی ایسے عمل لے لیجئے جس عمل میں ہمارے امت مسلمہ یا مسلمانوں کے تمام لوگ عمل کرتے ہوں گے، بہت کم اس سے ملیں گے۔ سب سے بڑی چیز آپ لے لیجئے نماز کے تعلق سے، جس کے بغیر انسان اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ اتنا بڑا ایک واجب اور فرض چیز ہے، اتنا بڑا فرض ہے کہ جس کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر 100 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی طرح سے حدیث کے اندر کتنی وعیدیں آئی ہیں اس کے بارے میں، کھلے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہا ڈالا اس کے لیے کہ ایک بے نمازی کا کیا کیا ہوتا ہے۔ ایک بے نمازی کو کہیں کافر کہا گیا، کہیں مشرک کہا گیا، کہیں منافق کہی گئی، کیا کیا کہا گیا، لیکن اس کے باوجود اگر ہم غور کرتے ہیں تو اس عمل پہ ہمارا کتنا عمل ہے، یعنی اس واجبات پہ، اس فرض پہ ہم کتنا عمل کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہیں، ورنہ اکثریت اس سے خالی ہے۔ تو ہم نے اس تعلیم کو، اس واجبات کو پس پشت ڈال دیا، اپنی نظروں سے گرا دیا۔ اس کے اندر جو مضبوطی ہونی چاہیے، اس کے اندر جو مضبوطی ہونی چاہیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے دنیا کی نظر میں یہ نماز ایک بس شرعی طور پہ ایک حکم رہ گیا ہے، ورنہ اگر مسلمان کہے تو نماز کہلائے گی اور نماز کہے تو مسلمان کہلائے گی۔ بغیر نماز کے مسلمان نہیں اور بغیر مسلمان کے نماز نہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہم مسلمان ہیں تو نماز نہیں پڑھ کے کیسے مسلمان ہوں گے؟ لہٰذا یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ تو اگر اب جو مسائل ہمارے سامنے دنیا کے اندر پیش آ رہے ہیں، جن تعلیمات پہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں یا جن کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے یہ دشمنان اسلام کا اپنا ایک حربہ ہے جس کو وہ استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کو پوزیٹیولی جب ہم اپنے اوپر سوچتے ہیں کہ ہم نے بھی تو اس کو اپنی نظروں سے گرا دیا ہے۔ مسئلہ دیکھیے کہ حجاب کا مسئلہ ہے، پورے ہندوستان میں ایک مسئلہ چھڑا ہوا ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ چھڑا ہوا ہے یہ، بلکہ ہندوستان سے باہر بہت سارے ملکوں کے اندر یہ مسئلہ پیش آیا ہے۔ لیکن میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف ہم اس کو واجب کہتے ہیں، لیکن دوسری جانب ہمارے کتنے ایسے خواتین ہیں جو اس کی پابند ہے، جہاں پہ ہمیں کوئی پابندی نہیں لگائی جاتی ہے، جہاں پہ ہمیں کوئی منع نہیں کیا جاتا ہے، جہاں ہمارے لیے کوئی پابندیاں نہیں ہیں، وہاں پہ کتنے لوگ برقع کو استعمال کرتے ہیں یا حجاب پہنتے ہیں۔ آپ شادیوں کے محفلوں میں دیکھیے کس طرح سے یہ لوگ کھلے عام پھرتے ہیں، یہاں پہ کون روکتا ہے؟ آپ بازاروں میں دیکھیے ہمارے مسلم گھرانے کے لوگ کیسا پھرتے ہیں، یہاں پہ کون روک لگاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہم نے اپنی نظروں سے اس کو گرا دیا یا اس تعلیم پہ عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے دشمن کو یہ سمجھ میں آیا یا غیر کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ بہت ضروری چیز نہیں ہے۔ اگر بہت ضروری چیز ہوتی تو ایک بچہ یا ایک بچی جب بالغ ہو جاتی اور جب اپنے آپ کو فرض سمجھتی ہے کہ حجاب میرے اوپر فرض ہے، تو مسلم کے ہر گھرانے کے بچیاں جب وہ بالغ ہو جاتی تو بغیر حجاب کے باہر نہیں نکلتی۔ ظاہر سی بات ہے دنیا سمجھ لیتی، دنیا کو پتا چل جاتا کہ یقیناً یہ ان کے ایسنشیل پارٹ یا واجب چیز ہے۔ لہٰذا اگر یہاں پہ 30% آدمی، 30% عورتیں اگر اس پہ استعمال کر رہے ہیں اور 70 اگر اس سے آری ہیں تو دنیا کیا سمجھے گی؟ یہ واجب نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے تمام تعلیمات کو، شریعت کے تمام تعلیمات کو ہم نے اپنے نظروں سے گرانے کی وجہ سے یا اس کی اہمیت نہ دینے کی وجہ سے
دشمنان اسلام کو بڑا اچھا موقع مل جا رہا ہے کہنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے اگر وہ کھل کے سوال کرے، اگر وہ پلٹ کے سوال کرتا ہے، اگر تم اس کو واجب سمجھتے ہو، جس چیز کو تم کرنے کے لیے مصر ہو یا اس کے لیے تم تباہ و کوشش کر رہے ہو، اگر واجب سمجھتے ہو تو کہاں تمہارے تو بہت سارے ایسے فیصد ہیں، بہت سارے ایسے پرسنٹیج لوگ ہیں جو لوگ عمل نہیں کرتے ہیں۔ نماز کے تعلق سے مان لیجئے کہ کبھی ایسا دشمنان اسلام کی طرف سے، غیروں کی طرف سے اس بات کی آواز آئی کہ نماز واجب نہیں ہے، مسلمان کے لیے نماز ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی آفس میں ہے، کہیں پہ ہے، وہ کہے گا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو کہے گا کہ یہ واجب نہیں ہے تم پہ، ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر ہم کہیں گے واجب ہے، وہ کہیں گے تمہارے ایک بڑی تعداد، یہ ایک بہت بڑے لوگوں کی تعداد ایسی ہے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو کیا وہ اگر واجب ہوتا، اگر فرض ہوتا تو وہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے جس کو ہم دلیل پہ پیش کرتے ہیں سکھوں کو کہ وہ پگڑی باندھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ ان کے کسی بھی آدمی کو نہیں دیکھیں گے بغیر پگڑی کا ہے وہ، تو وہ انہوں نے منا لیا ہے اس کو، یعنی وہ ان کا اپنے مذہب کے اندر داخل کر لیا ہے، لہٰذا قانون والوں نے ان کو یہ بات ماننی پڑی کہ یہ اس کے مذہب کے اندر داخل ہے۔ لیکن کوئی ایسا عمل جس پہ ہم عمل کرتے ہیں شریعت پہ کہ ہمارے 100% لوگ اس پہ عمل کرے، مضبوطی سے عمل کرے، ہے ایسا کوئی عمل نہیں ہے کوئی عمل۔ لہٰذا اگر وہ کہہ دے کہ یہ چیز تمہارے لیے واجب نہیں ہے تو ہمارے لیے اس کے پاس جواب بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے آج اسلام کو اس طرح سے کر کے رکھ دیا ہے۔ یہی اسلام، یہی تعلیمات تھی جو پرانے زمانے میں یا ہمارے ماضی میں لوگوں نے عمل کیا، اس کو مضبوطی سے تھاما، اللہ نے ان کو عزت دیا۔ آج ہم نے اس کو اپنی نظروں سے گرا دیا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے کس طرح سے اسلامی تعلیمات کو دور کرتے جا رہے ہیں۔ اب عبادتوں میں ہماری کیا ہے کہ ہماری دل نہیں لگ رہی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے سب سے پہلے عبادت کا تعلق رزق سے بہت بڑا ذریعہ ہے، یعنی رزق اور عبادت کا بڑا تعلقات ہے کہ جس کے رزق اچھے نہیں ہوتے ہیں اس کی عبادت قبول نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں، جو کمائی ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمارا حلال کتنا رہتا ہے، ہم کتنا غور کرتے ہیں کہ یہ پیسہ میرا حلال ہے۔ آج دنیا کے اندر طرح طرح کی پیسے ہیں، طرح طرح کی دولتیں ہیں، ہم ہر دولت کو بٹورنا چاہتے ہیں، چاہے وہ حلال رہے چاہے وہ حرام رہے۔ لہٰذا آج دیکھیے ہمارے دل عبادت میں نہیں لگ رہا ہے، جبکہ ہونی یہ چاہیے تھی۔ اگر ہمارا رزق حلال ہے تو یقیناً اس آدمی کو عبادت میں مزہ آئے گا، عبادت میں دل لگے گا۔ لہٰذا جس کو عبادت میں دل نہیں لگتا ہے وہ اپنے رزق کی طرف دیکھے، دنیا کی طرف نہ دیکھے یا کیوں ایسا ہو رہا ہے، اپنے رزق پہ غور کرے کہ میں کہیں ایسا تو نہیں کہ رزق کے اندر جو ہماری کمائی ہے حرام تو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی حرام کی ملاوٹ تو نہیں ہے، کہیں سود کی رقم تو نہیں ہے، حرام شراب پیسے تو نہیں ہے، کسی کے دھوکے بازی کے پیسے تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو عبادت قبول بھی نہیں ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ عبادت میں دل بھی نہیں لگے گا۔ لہٰذا دیکھیے آج ہماری معیشت کا جو ذریعہ ہے اس میں کتنی حلال ہے اور کتنے حرام ہے، اسی لیے ہمیں آج عبادت میں دل نہیں لگتا۔ میں چھوٹی چھوٹی باتیں یا تھوڑی تھوڑی باتیں آپ کے سامنے اشارہ کر رہا ہوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنی چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ہماری غلطی بھی تو ہے، ہمیں بھی جاننی چاہیے کہ ہماری کیا کیا غلطیاں ہیں۔ ہم ہمیشہ اپنی غلطی کو دوسرے کے سر پہ تھوپ دیتے ہیں۔ اگر اسی طرح سے کرتے رہیں گے تو یقیناً ایک دن تمام تعلیمات ہم سے ختم ہو جائیں گے، اور دشمنان اسلام کو بڑا اچھا موقع ملا ہے، کیونکہ ہمارے لوگ تو اتنے پابند ہے ہی نہیں، تو ان کو کہنے کا موقع مل گیا اور ان کو پیش کرنے کا دلیل کے طور پر مل گیا کہ اگر کسی بھی تعلیم کے کوئی بھی عمل اگر واجب ہوتا تو پورے مسلمان کرتے، نہیں کرتے ہیں نا، یہی ہے پریشانی ہمارے لیے، ہم نہیں کرتے ہیں وہ ساری چیزیں۔ یعنی ہم نے تعلیمات کو، اسلامی تعلیمات کو، شریعت اسلامیہ کو اتنا گرا دیا ہے یا اس سے اتنا دور ہو گئے کہ جس کی وجہ سے دشمن کو آرام سے موقع مل رہا ہے کہنے کے لیے کہ یہ مسلمانوں کے واجبات میں سے نہیں ہے، نہیں چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے ویسے ہی ہو بھی رہا ہے۔ اگر ہم مضبوطی کے ساتھ تھامے رہتے، اگر ہمارا بچہ 10 سال کا ہو گیا اور نمازوں کی پابندی کرنے لگا، مرتے دم تک اگر پڑھ رہا ہے تو دنیا دیکھے گی تو کہے گی نہیں یہ مسلمانوں کا ان کا فرائض میں شامل ہے، یہ ان کا دھرم کے اندر ہے، یہ ان کے مذہب کے اندر داخل ہے۔ لیکن کیسے کہے گا وہ؟ 4 پڑھ رہے تو 6 نہیں پڑھ رہے ہیں، 10 پڑھ رہے ہیں تو 20 نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ سارے مسائل پیش آ رہے ہیں۔ لہذا ایک وہ چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس تعلیمات کو گرانے میں یا اس تعلیمات سے دور ہونے میں جو لوگ شریعت اسلامیہ کے چیزوں پہ عمل نہیں کرتے ہیں ان کو ان بات کی طرف دھیان دینی چاہیے کہ دنیا کے اندر جو خلفشار، جو پریشانیاں آ رہی ہیں اس کا سبب خود ہم بنے ہوئے ہیں۔
جو لوگ شریعت اسلامیہ پہ عمل نہیں کرتے ہیں. داڑھی کا مسئلہ لے لیجئے. میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے صرف سوچنے کے لیے پیش کر دے رہا ہوں کہ داڑھی کا مسئلہ لے لیجئے. یہ سنت نبوی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ داڑھی رکھے. لہٰذا آج ہمارے اپنے اندر دیکھیے ہم کتنی داڑھی رکھتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑی بڑی مجلس میں 1 سے 2 آدمی صرف ایسے ہوتے ہیں جو داڑھی رکھے رہتے ہیں. وہاں پہ ان کو جہاد کی طرح سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر ہم نے اس کو واجب سمجھتا اپنے اوپر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتا اور یہ مسلمانوں کا ایک شعار ہے، اسلام کا ایک شعار سمجھتا اور اس پہ اگر عمل کرتے تو دنیا دیکھتی کہ نہیں یہ مسلمانوں کے لیے واجب ہے، اسی وجہ سے اس پہ عمل کرتے ہیں، لہٰذا کبھی اس پہ حرف نہیں اٹھاتی. تو ہمارے میں سے دیکھیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں. اب سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ ایسے تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو ہم پسے پشت ڈال کر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ایک بڑی بات کی طرف میں آپ کے سامنے اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے علماء کرام کا یہ قول ہے، اچھی طرح سے آپ سنیے، کہ غیر نمازی کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں ہے. بہت بڑی بات ہے یہ کہ ایک غیر نمازی مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، اگر وہ ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں ہے. میرا قول نہیں ہے، شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے بڑے مفتی صاحب ہیں، بڑے بڑے مفتیان ہیں، ان دونوں کا قول ہے. اور آپ اگر دلیل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیٹ پہ ان کی دلیل موجود ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بغیر نماز پڑھے ہوئے اگر ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ. آج کا بھائی ہم نے غور کیا اس بات پہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، آپ سوچ کر دیکھیے. ہم نے تو بس جو کلمہ پڑھ لیا، ذبح کر لیا، کھا لیے، جبکہ اتنے بڑے بڑے مفتی ہیں یہ لوگ جن کی فتویٰ پوری دنیا میں مانی جاتی ہے. یہ لوگ اگر اس طرح سے فتویٰ دیتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنی چاہیے کہ یقیناً کیونکہ یہ کھانے پینے سے ہے، یہ حلال و حرام کے طریقے سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ سبزی ہم نے بازار سے خرید لیا اور اس کو کھا لیا، بلکہ اس کے ذبیحہ سے حلال اور حرام کا فتویٰ لگتا ہے. اسی طرح سے اسی نماز کے تعلق سے امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی کا کتنے بڑے بڑے قول ہے. کسی کا کہنا ہے کہ قبرستان میں کیوں دفنایا نہ جائے، کوئی کہتا ہے کہ بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھی جائے، کوئی کہتا ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو دفنایا نہ جائے. کتنے سارے اقوال ہیں. ان تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ ہر مسلمان کو نمازی ہونی چاہیے. اگر آدمی نمازی ہو گیا تو یہ سارے مسائل اس کے لیے ختم ہو گئے. لیکن ہم ہونا نہیں چاہتے ہیں، ہمیں اس چیز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کچھ بھی کہہ لیا جائے ہم تو مسلمان ہیں کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے. کلمہ تو عبداللہ ابن منافقین، جو عبداللہ ابن ابی بن سبا، وہ بھی پڑھا تھا کلمہ، اور اللہ کے رسول کے پہلے صف میں بیٹھا کرتا تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منافق کیوں کہا؟ اس کا نام بھی عبداللہ تھا، کتنا بہترین نام. اس نے کلمہ بھی پڑھا تھا، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منافق کہا. تو ہم اپنے دل سے کلمہ پڑھ کے اگر شریعت اسلامیہ پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہے. یہ ہماری غلطی ہے، بھول ہے. اس چیز کو چھوڑ دینی چاہیے. لہٰذا شریعت اسلامیہ پہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا، ورنہ جتنے مسائل پیش آ رہے ہیں اس کے اندر ہماری بڑی ذمہ داری ہو گئی ہے، بلکہ ہماری وجہ سے یہ سارے مسائل پیش آ رہے ہیں کہ ہم نے اس تعلیمات کو مضبوطی سے نہیں پکڑا تو دشمنان اسلام کو موقع مل گیا کہنے کے لیے کہ یہ چیز کوئی ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے. اگر ہوتا تو پھر مسلمان کیوں نہیں کرتے؟ یہ سارے مسائل پیش آ رہے ہیں. ابھی اور کتنے مسائل پیش آئیں گے. یہ ہمارے اپنی وجہ سے ہم نے اپنے پیر پہ خود سے کلہاڑی مار لیا ہے. ہم نے تعلیمات کو بالکل پسے پشتے ڈال دیا، ہم نے تعلیمات کو چھوڑ دیا. جیسے منمانی زندگی ہم گزار رہے ہیں، جیسا دل کرے ویسی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ماحول دن بدن بگڑتا جا رہا ہے، معاشرے کے اندر دن بدن بگڑتی جا رہی ہے. عجیب سا لگتا ہے دیکھنے کے بعد، ایسا لگتا ہے. اور جب مجھے یہاں آنا پڑتا ہے تو میں دیکھتا ہوں یہ دنیا تو اور بھی عجیب سا ہے کہ یہاں پہ کسی کا کوئی کسی سے تعلق نہیں، نہ مسجد سے تعلق ہے. نوجوانوں کا ایک جمگھٹا ہے، فجر کی نماز میں ایک بھی آدمی نہیں رہتا ہے. اللہ کی قسم بڑا افسوس ہوتا ہے. یہ نیند اتنی پیاری ہمیں ہو گئی. یہی جوانی کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ پسند فرمایا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جوانی کو عبادت میں گزارو، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن ایک بھی کوئی سایہ نہیں ملے گا. لیکن دیکھیے اتنی بڑی تعداد میرے نظروں کے سامنے، اتنی بڑی تعداد ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ایک کہہ دے کہ میں فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہوں، اللہ کی قسم بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ اس صف میں کوئی نہیں دکھتے ہیں. اور ہم اپنے آپ کو مسلمان پہ بھی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو
اور یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا، دنیا کے اندر یہ پریشانیاں ہمارے ساتھ کیوں آ رہی ہے، اتنی ظلم و زیادتی کیوں کی جا رہی ہے۔ شکایت کرنا غلط ہے، ایسے شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک ہم اپنے آپ کو اچھا پختہ مومن نہیں کہتے ہیں۔ ہم مومن ہو جائیں گے پختہ اگر ہمارے اندر اسلام کی تعلیمات، شریعت کی تعلیمات یہ اگر راسخ ہو جائے، پختگی سے اتر جائے، اللہ کی قسم وہی دور آ جائے گا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مدد کیا تھا ویسے ہمیں بھی مدد کرے گا۔ وہی خدا ہے، وہی کتاب ہے، وہی قرآن ہے، وہی نبی ہے، اسی کا فرمان ہے، سب کچھ تو وہی ہے، پھر کیوں اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا ہے؟ یہ سوچنا، اپنے دل کے اندر غور کرنا ہے۔ یہ میری نصیحت ہے چند باتوں سے کہ آپ اپنے دل کے اندر غور کیجئے کہ ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے۔ ہر آدمی اگر غور کرے گا مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے، مجھ سے کیا خطائیں ہو رہی ہے، میں کہاں پہ غلط کر رہا ہوں، کہاں پہ مجھ سے چوک ہو رہی ہے، پھر معاشرہ اچھا بن جائے گا۔ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بننے کی کوشش کیجئے، اپنی غلطیوں کو ٹٹول کر اس کو دور کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ خود سوچئے، غور کیجئے کہ کیا میں اچھا کرتا ہوں، کیا میں مسلمان کہلانے کے لائق ہوں، کیا میں نبی کی امت ہوں، کیا میں جنت کا مستحق ہوں، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے باتوں کو مانتا ہوں۔ کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی سے بیٹھ جائیے، اپنے دل سے پوچھئے آپ کا دل کیا گواہ دے رہا ہے، پھر وہی فتویٰ آپ کے لیے ہوگا کہ آپ صحیح ہے یا غلط ہے۔ کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑا دکھ ہے، بہت مشکل ہے، یعنی مسائل اتنی ہے کہ ماحول دیکھنے کے بعد بڑا رنج لگتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، گھبراہٹ سی ہوتی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا، دن بدن ہم کیوں اتنا گرتے جا رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے لیکن مسجدوں سے اور مزید دوری ہوتی جا رہی ہے۔ بہرحال کہنے کی بات تو بہت کچھ ہے، بس ایک ہی بات میں آپ سے کہوں گا، ہر آدمی اپنے آپ پہ غور کرے، اپنے اعمال پہ غور کرے، کیونکہ موت سے ہماری چھٹکارا نہیں ہے، قیامت سے ہماری چھٹکارا نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑنا ہے، اللہ کے سامنے اپنی زندگی کے ہر معاملات کے تعلق سے جواب دینا ہے۔ لہٰذا ہر آدمی یہ سوچے کہ میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا، میں اللہ کے سامنے کیا کہوں گا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سوچ سمجھ کر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا سے زیادہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا کے اندر جب خزانے کے راستے کھول دیے جائیں گے تو تم ایک دوسرے سے سبقت کر رہ جاؤ گے دنیا بنانے کے لیے اور آخرت سے تم غافل ہو جاؤ گے۔ ممکن ہے کہ یہ حدیث کا مکمل طور سے ابھی ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں، ہر آدمی اپنا دنیا بنانے میں بہت مگن ہے، ہر آدمی ایک دوسرے سے سبقت کرنے میں بڑا مگن ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو ایک دوسرے سے بڑا بننے میں، اچھا بننے میں، جائیداد حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے اور آخرت سے غافل ہوتا جا رہا۔ لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت بنانے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب